بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدقت يا رب العالمين. تلاوت تھوڑی سی کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله
دروشی نام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا نواز سے دروشی حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، اور تک کہ ان کو ایوب کے گھر میں، اور تک کہ ان کو ایوب کے گھر میں، تک کہ ان کو ایوب کے گھر میں، محل ترسے ہیں جھونپڑی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، اور ڈوبے سورج کو پھر سے پلٹایا، ڈوبے سورج کو پھر سے پلٹایا، ڈوبے سورج کو پھر سے پلٹایا، اپنے پیارے علی ولی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے۔ حضور ایسا کا انتظام ہو دروشی پڑھے سب باب نواز یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، تجلیات سے بر لوں میں کاسائے
تجلیات سے بھر لوں میں کاسہ دل کو، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، نظر سے چوم لوں ایک بار سبز گنبد کو، نظر سے چوم لوں ایک بار سبز گنبد کو، بھلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے، حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے، دل کملا چلا ضد کردہ، دل کملا چلا ضد کردہ، لینا ترلے من دا گل کوئی نہیں، جدوں روندے مدینے نو یاد کر کے، ہنجو اس دے سکدا ٹھل کوئی نہیں، اے رو رو کے مینوں روا دیندا، اے رو رو کے مینوں روا دیندا، جدوں کھڑدا مدینے دے ول کوئی نہیں، میں آخنا چلیا چپ کر جا، کہندا باج مدینے دے حل کوئی نہیں، حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے، سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے، حضور
حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، اور مزہ تو تب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں، مزہ تو تب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں، سبیل مدحت خیر الانام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لے، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لے، بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، اور دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا، فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے
بنا کے لا، مرحوم کر دیا ہمیں جسے نگاہ نے، مرحوم کر دیا ہمیں جسے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، اور مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا۔ ہزار بار بے شمر دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے عددی است، غلام نقش بنداں شو اگر دنیا و دیواہی، سگے درگاہ مجدد شو اگر حق یقین آہی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی رضی اللہ تعالی عنہ، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، مذہب انفیاء دارم ملت حضرت خلیل علیہ السلام، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ آج کی محفل کو نسبت ہے دو ہستیوں کے نام آج کی محفل ہے۔ 4 ذکر جو ہے وہ مرشد کریم کا جو اسلامی ملیت اللہ سے مثال ہے، آج سال ذکر ہے۔ اسی طرح پچھلے ایام میں ذکر سید محمود الحسن شاہ بخاری صاحب استعمال فکر و شریف میں 2-4 منٹ میں کروں گا۔ اس سے پہلے قبلہ شاہ صاحب سے ایسا کہ وہ سرکار وسطیٰ کی منقبت جو ہے سب باب مل کے پڑھیے۔ یا رسول اللہ سب مل کے پڑھ لیں۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا، سرکار غوث اعظم
بھر دو ورنہ کہے گی دنیا جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا غوث الورا کا منگتا پھرتا ہے مارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا سرکار غوث اعظم نظر کرم مولا علی کا صدقہ مولا علی کا صدقہ داتا پیا کا صدقہ صدیق عمر کا صدقہ عثمان علی کا صدقہ میری لاج رکھ لو میرا میری لاج رکھ لو خواجہ میں فقیر ہوں تمہارا نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را دامن پسارے در پر دامن پسارے در پر لاکھوں ولی کھڑے ہیں ہوتا ہے تیرے در سے کونین کا گزارا ہوتا ہے تیرے در سے کونین کا گزارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را یہ تیرا کرم ہے یا غوث یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بنا لیا ہے اپنا یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بنا لیا ہے اپنا کہاں مجھ سا یہ کمینہ کہاں سلسلہ تمہارا اور یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہی آ گئے مدد کو وہی آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را کچھ
خوف روز محشر کا عبید کو ہو کیوں کرے کچھ خوف روز محشر کا عبید کو ہو کیوں کرے گردن میں اس کی پٹا یا غوث ہے تمہارا گردن میں اس کی پٹا یا غوث ہے تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالی کاسا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا. خدایا بدے شوق ذات رسول بدرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیاتی مماتی ما وقتما عطاقی وصالح مرا مصطفیٰ. جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ مرشد کریم کا جو ہے وصال اسلامی مہینے کے لحاظ سے اسی ماہ مبارک میں 4 ذیقعدہ کو ہوا تھا، اور مرشد کریم کے مرید صادق حاجی غلام نبی صاحب کے والد محترم اجمل صاحب کے وہ پچھلے دنوں میں 1 جون کو وہ بھی حالت حقیقی سے جا ملے، اور قبلہ پیر سے محمود الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ان کے لیے قبلہ ہو غوث پاک کی، کیونکہ آج 7 ذکر ہو گیا تھا، اس لحاظ سے ساری نسبت چند گزارشات میں ہر دفعہ ہی کرتا ہوں، بس ان کو ذہن نشین میں رکھا کریں. ایک تو پہلی گزارش ہے کہ جب خلاف کلام پاک ہو رہی ہو تو کوئی بندہ احتیاط کیا کرے، گفتگو مت کیا کرنا، اور کسی کے لیے اٹھ کے کھڑے بھی مت ہونا، کیونکہ اس کے اللہ تعالیٰ کا احکامات الہیہ ہم سن رہے ہوتے ہیں، کسی یعنی مالک الملک کے احکامات ہم سن رہے ہیں، اس لیے یہ بھی. اور دوسرا جب درود شریف پڑھتے ہیں، جیسے ہم پچھلی نفر میں بھی ذکر کیا تھا کہ محترم جلوہ صاحب نے سماعت کے پیر والے کی نسبت سے جو ہے مغرب سے شاید درود شریف کی نفل رکھی ہے، تو درود شریف اور جب نعت سن رہے ہوتے ہیں، خصوصاً جب درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس ذہن کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ، اس میں سب سے بڑی چیز ہے بات ہو رہا ہے، تو پھر اس کے اندر جو لذت حلاوت اس کی جو تاثیر ہوگی وہ اس کو آپ محسوس کریں گے. تو مرشد کریم کے ساتھ دوسرا میں نے کہا یہ جو کرامت ہے میری سب سے بڑی میری حالت ہی دیکھ لیں. کہتے کرامت کیا ہے؟ میں منہ ویکھ لو کرامت ہوتے میں کی دساں. آپ تو آپ کا ہر ایک لمحہ جو ہے وہ شریعت اور طریقت کے مطابق ہے، شریعت اور طریقت سے ہٹ کے کوئی بھی لمحہ آپ کی زندگی کا، آپ نے تمام زندگی جو ہے وہ شریعت کے پر وقفی، اور کم و بیش 100 کے قریب مساجد جو آپ نے گرہ خود سے بنوائی، اور کم و بیش تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ روپے کی کتب جو ہے وہ آپ نے یا لٹریچر جو ہے وہ اپنی حیات طیبہ کے اندر تقسیم کیا. یہ وہ باتیں ہیں جو اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگوں کے ذہنوں میں آج کل جو سوشل میڈیا ہے اس میں پیروں کا یا جو ہماری سلسلہ اہل سنت والجماعت کے بارے میں جو عقائد بنا دی ہیں، اس میں کشف المذہوب کا بھی ذکر کروں گا. داتا صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ کوئی بندہ ہوا میں اڑتا ہوا آپ کو نظر آئے لیکن وہ شریعت کا پابند نہیں ہے، تو وہ جو ہے وہ شعبدہ باز تو ہو سکتا ہے، ولی اللہ یا صوفی نہیں ہو سکتا. اس لیے شریعت اور طریقت میں جو پابندی ہے، وہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ حاجی غلام نبی صاحب مقبول جو تھے وہ میاں صاحب کے ساتھ انہوں نے حج بھی کیا اور سارے معاملات بھی کیے. تو یہ ہستی سید محمود الحسن شاہ صاحب بخاری یہ بھی شریعت کے پابند تھے، سادات تھے، اور سادات کا شیرا تھے قبلہ اللہ بہت بڑی ہستی تھی گجرات کے اندر. تو قبلہ مرشد کریم ایک تو
सादात का जो हमने ये जो शाह साहब को मैं बिठाता हूँ, इधर बिठाता हूँ या उनको तो ये मैं अपने आस्थाने की सुन्नत अदा करता हूँ। हमारे आस्थाने में सादात का जो है वो बहुत है और उनको कहा जाता है कि वो आपको ऐसे पेश आए। अभी पिछले दिनों में भी शमीम शाह साहब गए हुए थे बैतुल माल के, तो आपने हालांकि वो हमारे दो मसले हैं, एक शरीयत की जो सबसे बड़ी पाबंदी है कि जिसकी दाढ़ी पूरी नहीं है वो पहली साहब में नहीं बैठ सकता। तो किबला शाह से शमीम शाह साहब की आपको बता रहा हूँ, से शमीम शाह साहब की दाढ़ी जो है वो जिस तरह अपना गफारी साहब की इस तरह है, तो वो आप पहली साहब में तो बैठ गए, लेकिन फिर आपने फरमाया उनको मियाँ साहब ने कि आप हमारे सर के ताज हैं, लेकिन आप जमात के टाइम पे पिछली साहब में चले जाएँ, भी आप बैठे। और फिर जब आप उन्होंने जमात अता कर ली जमात के साथ जुमा की, तो आपने अपना मसल्ला छोड़ दिया, मियाँ साहब ने अपना मसल्ला छोड़ दिया और फरमाया कि आप की तरह बकिया नमाज अदा करें। और किबला शाह साहब भी जैसे जाते हैं और वो आप साथ बिठाते हैं। सो ये वहाँ की करामात है। मैं बता रहा था कि मसाजिद और आपने अपनी जितनी कुतब हैं वो ये पीर इस तरह के नहीं होते। मैं ये वाक़या बताने लगा हूँ, आप इल्म के और जो इल्म पे काम करते थे उसके शहदा थे, और आप जो है वो आपके नाम आपने 12,000 से ज़्यादा कुतब जो हैं इस वक्त पंजाब लाइब्रेरी को डोनेट किए और आपके नाम पे वहाँ पे चेयर बनी हुई। और मगर जिधर आपको पता चल गया ये बंदा कोई थोड़ा सा इसके अंदर रमक है, मैं से जैसे देखे ना बंदे को आके उन्होंने रंग दिया है, ये रंगना होता है। ये दुनिया के मामला और होते हैं, अखरवी मामला या इन हस्तियों के मामला कुछ और होते हैं, वो हम लोगों को समझ नहीं आते। तो आप यहाँ पे तशरीफ़ लाते थे मेरे पास, एक छोटा सा वाक़या बयान करके तो आपकी बसारत और आपकी समातों का और आपके वजदान का और आपकी जो आपकी परवाज़ है उसके बारे में, कि आप यहाँ पे ही जहाँ पे ये हज़रात बैठे हैं यहाँ पे हम बैठ लगा लेते थे, बैठ जाते थे। तो मेरे पास बच्चियाँ क्योंकि ज़्यादा इंग्लिश की टीचर्स भी पढ़ाती हैं सारी, तो वो इधर से आप अंदर तशरीफ़ ला रहे थे, तो किसी बच्ची ने कहा ये पीरों को भी पता अंग्रेज़ी आती है कि नहीं आती। अब मैंने ये बात जो है सुनी, लेकिन मुझे कुछ उस वक्त समझ नहीं आई। उससे अगले दफ़ा जब आप तशरीफ़ लाए तो आप मुझे फरमाते हैं कि कुछ अर्से बाद आप दोबारा तशरीफ़ लाए, तो आपने ड्राइवर को कहा गाड़ी में से वो किताबों का एक कार्टन है वो उठा के लाएँ। तो वो किताबें कौन सी थी, अब ये ज़रा आप सुनने हैं सब बच्चे भी और सब बाप इस बात को गौर से, कि वो किताबें थी बीकन हाउस की, तमाम जो रीडिंग सेट होते हैं ना जो बच्चों को पढ़ाए जाते हैं इंग्लिश में, और जो छोटे ग्रेड के बच्चे हैं उनको सिर्फ पिक्चर्स दी जाती हैं, तस्वीरें दिखाई जाती हैं और फिर उनसे टीचर कहानी बना के बयान करती है। आप वो पूरा मुकम्मल सेट उस वक्त तकरीबन जो है वो 28 से 30,000 रुपये का था। आप ऑक्सफोर्ड का मुकम्मल सेट वो 0 से लेके वो 7 नंबर तक का, वो एक सेट में 3 4 किताबें होती हैं, ठीक है, 6 भी होती है। वो आप उठा के लाए, ड्राइवर को आपने कहा कि लिखे अंदर। मुझे आपने फरमाया कि जो अंग्रेज़ी की आपकी टीचर्स हैं ना उनको कहें कि इनकी कहानी बनानी है और वो लिख के मुझे भिजवानी करनी है, मैंने वो देखनी करनी है, आपने अर्जुन में लेके आनी करनी है। अब जब मैंने वो काम वही जो टीचर ने बोली थी ना, अब मुझे सारी वो बात समझ आ गई कि ये है साहिब नज़र का कमाल, और उनकी तो वो तो ज़िंदगी करामात से भरी हुई है, वो करामतें बयान करने लगे तो ये बहुत बड़ा ही आपकी हस्ती है, ठीक है। और आपने दीन के काम के लिए, मैं आप जब जाता हूँ मियाँ साहब के साथ तो उधर कश्मीर के बॉर्डर तक, उधर चौबस कराची के बॉर्डर तक, उधर कोयटा के बॉर्डर तक, अफ़गानिस्तान के अंदर तक, उधर जनाब जो इस साइड पे पेशावर में चले जाए तो लंडी कोतल से जो भी आपके वज़ीर हैं नूर कादरी साहब, इनके वालिदैन मोहतरम बादशाह पीर बादशाह साहब, उधर तक, उधर इलाका गैर के अंदर तक जिधर जाए मियाँ जमील अहमद होती है। तो ये मकसद है कि ऐसी हस्तियों की ज़ियारत जिनको नसीब हो जाती थी वो मैं समझता हूँ कि बड़े खुशकिस्मत है, ठीक है ना। और अजमल साहब के वालिद साहब भी जो है हाजी गुलाम नबी साहब के दादा और गाजी नवाब बिन साहब, उन्होंने आस्थाने की बड़ी हिम्मत की। वो उनके दादा को बड़े मियाँ साहब ने गुलाम शरीफ ने बिठाया था, अनिला सानी रहमतुल्लाह ने, और फिर उनके वालिद ग्रामी ने तकरीबन कमों बेश 12-13 उम्रे किए और मियाँ साहब के साथ हज किया, काम किया, शेर रबानी ने वहाँ पर
بڑی خدمت کرتا ہے ان کا خاندان آستانے کی، اور میاں صاحب نے شاید میری نگرانی کے لیے اس کو ادھر بھیج دیا کہ بھائی یہ بندہ نہیں بن رہا، اس کی اگر نگرانی کریں، کیونکہ پیروں کا نظام اپنے ہوتے ہیں، ان کے روحانی معاملات میں ہماری سمجھ سے باہر پڑا تھا، تو ان کے والد گرامی یکم جون کو آ کے سے گرامی میں ان کی بھی دعا کرتے ہیں، تمام لوگ دعا کریں گے، دعا سے پہلے دروش السلام کو پڑھیں گے اور پھر ان شاء اللہ جی جی آپ کے رات میں نقل سے بات کریں جو خود مجھ کو دکھ رہی ہے جو اللہ نے پنجابی کے جانور کی سنا میں صرف کی سنا شاہ صاحب کامل ولی اللہ کامل، جس جس نے بھی ان کے چہرے کی زیارت کی ہے وہ سمجھ گیا ہوگا کہ کامل ولی اللہ صبح صبح نماز پڑھنے کے لیے کرنا کا میری روٹین ہے، مسجد کو دیکھنا کوئی کہا دیتا ہے ایک میرے دوست ہیں آجی قاری محمد انصر ریلوے روڈ پہ وہ گاڑی لے کر شاہ صاحب نے بندے کو پکڑنا صبح صبح میری بات نہیں دیکھا میرے ساتھ چلے صبح بات تو چیمہ مسجد میں صبح نماز پڑھ شاہ میں نماز کے بعد چیمہ مسجد سب لوگ مجھے جانتے قاری صاحب بھی بہت اچھے انسان وہاں گئے وہ بندے کے ساتھ پتہ چل رہا تھا وہاں بات نہیں جانتے صبح بن رہا تھا میں نے کہا شاہ صاحب کا یہ مثال کا وہاں ہم سمجھے 5:15 بجے ابھی اور کہیں ہوتے لیکن مرد کے اندر نہیں جانے دیا جا رہا ہے یقین کریں میں بڑی بابرکت میں اپنی آتا تو اپنی مرشد صاحب میرے ساتھ ہی میں جہاں پہ ان کا سامنے کھاڑی تھوڑا سا بات آ ادھر میں جاؤں یقین کریں شاہ صاحب میں نے اتنا نور میں نے آج تک کسی کے چہرے پر نہیں دیا زندگی میں بھی وہ خوبصورت تھے لیکن جو ہاتھ کے بعد سال کے بعد ان کے چہرے پہ نور تھا خوبصورتی تھی، نہ آنکھیں پیچھے ہوئی، نہ ناک ٹیڑھا ہوا تھا، نہ منہ ٹیڑھا ہوا تھا، نہ چہرے کا رنگ بدلا، پتہ نہیں ساری چیزیں تبدیل ہو گئی بالکل ایسے جیسے نور برسا۔ اس کے بعد جنازے کا میں نے پوچھا پہلے ابھی 10:30 بجے جنازہ، میری مصروفیت بہت تھی 10:30 بجے، خواہش بڑی تھی کہ میں جنازہ ضرور کروں، یہ خواہش لے کر میں چلا گیا، وہ بھی میرا بڑا اہم کام تھا۔ جب ادھر میں پہنچا تو بعد میں مجھے ٹیلیفون آ گیا کہ جنازہ 2 بجے کو چلا گیا، یہ ان کے ساتھ میری محبت ان کی محبت میرے ساتھ 2 بجے جنازہ ادا کیا۔ آج کی بات ہوتا بلکہ کل شریف کی بات وہاں بھی میں نہیں جا سکتا، لیکن سبب ایسا بنا وہ بھی وقت جو آگے چل گیا۔ ابلا دعا کا جب وقت آیا نا 12 بجے دعا تھی، میرے کو انہیں لاہور جانا تھا ڈرائیور کو، میرا بیٹا پولیس میں وہ مجھے کال کر رہا تھا ان کو علاقہ میں رہنا گاڑی آپ کے پاس ہے، میں نے کہا بھی دعا کا بھی وقت ہے، دل تو سارا دعا کو بابا جی یا خدا یہ کیا ہوتا میرے ساتھ، پریشان ہوا، میں باہر نکلا گاڑی کو جس سڑک مارنے لگوں تو بیٹے کا فون ہو گیا جناب وہ 2 بجے آئے، ادھر سے بھی 2 بجے چوک میں پھر دوبارہ گیا ہمارے ساتھ ادھر سے دوبارہ پھر میں گیا دعا میں بھی اللہ تعالیٰ آج کی بات آج کے دن میرا اپنے پاک میرے گاؤں میں ہمارے جو بڑی خانقاہ ہے وہاں آج اس کا ہمارا سلام بہت بڑا اوسر ہے، وہاں مجھے ابھی بڑی زندگی تھی، گھر سے فون کو فون آ رہے، جب میں وہاں سے گزرا ہوں اس وقت وہ محفل چل رہی، یقین کریں موٹر سائیکل میرے ایسے مل گیا برباد، وہاں شمولیت کی ہے، اس کے بعد پھر اپنی ادھر جا کے اس کی بات میں دعا کیا سارا کر لیا، ادھر سے فون تھا ان کا بھی احترام تھا، ابھی میں وہاں سے پورا مارا سے آئی الحمد للہ، میں نے کہا دعا تو مل جائے گی، یہ بڑی کی کرامت اس پہ وہ اپنے کرم کی مدد کرتے تھے،
اسے اپنا بنا لیتے ہیں، اس طرح آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کرام کا کرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین شہریار ارم تاجدار حرم شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد حضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، اور مسجد نبوی کی صبح اور شاموں کو سلام، مسجد نبوی کی صبح اور شاموں کو سلام، یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام، اور دست بستہ ہیں کھڑے حاضر غلام، پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام، السلام گلشن وحدت کے پھول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد والله يعلم ما تصنعون سارے سے بعد ایک والی سورۃ فاتحہ تین بار اخلاص الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالی صلی اللہ علیہ نبی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا سید بصیر یا رزاق یا رحیم یا خوف یا رؤوف یا مالک الملک یا ذو الجلال والاکرام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا اللہ لیلہ مغرب کی نماز با جماعت ادا ہوئی اطلاق نام خالد اپنے ہاتھ میں منظور کیا کہ مسلم پڑھائی یا اللہ تم بات چیز پڑی گئی یا اللہ تیرے نیکوں کو رس کر دیا یا اللہ وہ بھی لنگر کا اہتمام کیا یا اللہ تمام اسلام کی بارگاہ میں قدیت ہم تو ختم آجزانہ مسکینوں کو پیش کرتے ہیں یا بار اللہ تیری بارگاہ میں قصہ پیش کرنے والے تمام ہمارے اسلام کا جو صحابہ کا دو جانبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قصہ میں ہدیتاً طرفتاً آجزانہ مسکینوں کو پیش کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں خلفائے راشدین خصوصاً سیدنا مقدس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدود جنت سیدات النساء العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدنا مولانا اسلام مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا محمد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا مولانا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہداء احد شہداء بدر شہداء کربلا اصحاب صفا عشرہ مبشرہ تمام صحابی صحابیات تمام اولیاء امت اور خصوصاً سیدنا غوث اعظم جو عبد القادر جیلانی اور حسن حسینی کے لوگوں کو بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تمام ہمارا مقدسہ کے وسیلہ سے جب بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ مجدد الافسانی شیخ احمد فاروقی سندھی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا میری رحمۃ اللہ علیہ شیر البانی میاں شیر محمد شریف نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ میاں غلام اللہ ثانی لسانی شریف نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ میاں غلام احمد شبلی شیر البانی رحمۃ اللہ علیہ مرحوم مشاہد پیر و مرشد ان کا یوم سالانہ مرشد کریم حضرت
صاحبزادہ میاں جمیلہ مشرفی شمول مدینہ مدارہ مشرف احمد میاں مشرفی نام لکشمن کرم علی کون سرکار سے قبیل بن شاہ اللہ دیا رحمۃ اللہ علیہ سید پیر سید محمود حسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ حاجی غلام نبی صاحب نظمان والے یا اللہ ان کے بارے میں تصور پیش کرتے ہیں یا اللہ اس کے بعد یا اللہ والد محترم کو سارے صاحب کے ہیں ان کی بچونا جون کو 5واں برسی کی یا اللہ ان کو سارے صاحب یا اللہ پچھلے دنوں میں یہ وقاص انتظامی صاحب پیچھے ان کو سارے صاحب عظیم محفل کے جتنے بھی عزیز و کارب چھوٹے بڑے دنیا سے چلے گئے سب کو سارے صاحب کرتے ہیں یا اللہ بیماری کربلا سیدنا محمد زین العابدین رضی اللہ عنہ تمام بیماروں کو شفا عاجل یا اللہ کورونا وائرس کو تباہ برپا یا اللہ امت مسلمہ کی جانب نام سے مدد فرما کشمیر کے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ ملک پاکستان کو اندرونی جنگی حادثوں سے محفوظ رکھ یا اللہ دین اسلام کے محبوب و حنوز کی حادثوں کو یا اللہ اجمل صاحب کے والد صاحب پیر صاحب کو یا اللہ ان کے درجات کی بلندی عطا ہر انسان کے اعمال سے تو واقف ہے انہوں نے جو آخری ایام میں کام کیا وہ بڑا ظاہر ہے یا اللہ انہوں نے پورے گجرات کے اندر برن یونٹ بنا کے اور قریب عوام کے لیے وقف کر دیا ڈاکٹر غلام سرور صاحب نے کہا ان کے درجات ٹھیک ہے وہ تو اللہ جو بھی حالت ایمان میں اس دنیا سے گزرے اللہ سب کی قبر پہ قبول اپنے پروگرام اللہ جو دنیا سے چلے گئے اور ہم کو بھی یا اللہ روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے جھنڈے پہ جگہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مار سے حوض کوثر سے آب کوثر پینا نصیب اللہ ہم سب کو دانے ہاتھ والے مال ناموں میں شمار فرما اللہ قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما آتما بالخیر خاتمہ بالایمان اللہ بچیوں کے مناسب رشتوں میں انتظام روزگار میں وسعت عطا فرما رزق میں برکت عطا فرما اللہ جو اپنے روزگار میں یا جو بھی معاملات ہیں جنہوں کے یا اللہ کو حاضرین کے سب کے بہتر جانتا ہے اللہ سب کی جائز حاصل پوری فرما حاجی صاحب کا جو مسئلہ ہے اللہ اس کو حل فرما ملک صاحب کو صرف یابی عطا فرما اویس صاحب کے والدین کے درجات کو بلند عطا فرما یا اللہ سب حاضرین کے جو بھی ضرورت ملنے سے یا اللہ سب کی بخشش فرما یا اللہ ہماری بھی بخشش فرما یہ بھی قسم کی شفا سے بہرمان فرما یا اللہ سب کی مشکلات پریشانیاں دور فرما یا اللہ جس حسن نیت سے سب نے یا اللہ شرکت فرمائی اس حسن نیت پر کے سب کو اجر و ثواب عطا